بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th اردو۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں شہریار کے حالات زندگی، شہری خصوصیات، سوالات اور تشریح غزلیات۔ پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں شہریار کے حالات زندگی پر۔ اصلی نام قمر اخلاق محمد خان اور شہریار قلمی نام سے مشہور ہیں۔ آپ 1936 عیسوی میں قصبہ انولہ ضلع بریلی میں پیدا ہوئے۔ ہردوئی میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ میں 10ویں سے لے کر ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی۔ طالب علمی میں کھیلوں کے ساتھ دلچسپی تھی اور 1955 عیسوی سے شوق سخن ہوا۔ وہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرار مقرر ہوئے۔ شہری خصوصیات: 1955 عیسوی سے شعر و شاعری کا شوق پیدا ہوا اور ادبی حلقوں میں شہرت حاصل کی۔ وہ انجمن اردو معلّہ کے سیکرٹری بھی رہے۔ شہریار کے کلام کے مجموعے اسم اعظم، ساتوں در، نیند کی کرچیاں اور خواب کا دری بنس ہے کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ نظم اور غزل دونوں میں ان کا انداز سخن منفرد ہے۔ وہ کلاسیکی کا بھی احترام کرتے تھے۔ شہریار کی غزلوں میں مصوری اور محاکات کی تشکیل نظر آتی ہے۔ وہ غزل کی فنی نزاکتوں اور خوبیوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کی غزلوں میں توانائی اور دلکشی موجود ہے۔ ان کی غزلیں سرور عطا کرتی ہیں۔ اب سوالات دیکھتے ہیں۔ خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے زخموں کو بھر کر خوشیاں حاصل کرنی ہوں گی۔ دل بہلانے کی کیا صورت ہے؟ دل بہلانے کے لیے گزری باتوں کو یاد کرنا ہوگا۔ غزل نمبر 2 کے آخری شعر میں شاعر کی اداسی کا سبب کیا ہے؟ غزل نمبر 2 کے آخری شعر کے مطابق شاعر کی اداسی کا سبب شاعر کے محبوب کی دوری ہے۔ درج ذیل لفظوں کو جملوں میں استعمال کرو۔ احساس: پرویز احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تصور: تم اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یقین: میں اس کی باتوں پر یقین کرتا ہوں۔ تقاضا: میں تم سے کوئی تقاضا نہیں کر سکتا۔ مجرم: عدالت نے مجرم کو سزا دی۔ زنجیر: چور کو زنجیروں سے باندھا گیا۔ اب تشریح غزلیات دیکھتے ہیں۔ غزل نمبر 1: زخموں کو رفو کر لے، دل شاد کریں پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کریں پھر سے۔ یہ شعر شہریار کی غزل نمبر 1 کا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دل کے زخموں کو دور کر کے خوشیوں کو خوابوں کی حقیقت میں بدل دینا ہوگا اور تبھی اچھی زندگی گزار سکتے۔ اب دوسرا شعر دیکھیے۔ مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیدار کریں پھر سے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ بہت مدت سے میرے محبوب کے دل میں زندگی کا احساس نہیں ہے۔ گویا وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، کیونکہ محبوب کی دوری سے عاشق ہر وقت تڑپتا ہے۔ مجرم کے کٹہرے، تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ مجرم کے کٹہرے میں ہم کو کھڑا کر دو، ہو رسم کہن تازہ فریاد کریں پھر سے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں مجرم کو عدالت میں کھڑا کیا جاتا تھا، اسی طرح میں بھی محبت کا مجرم ہوں، مجھے بھی عشق کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تاکہ میری فریاد میرے محبوب تک پہنچے۔ اور چوتھا شعر دیکھیے۔ اے اہل جنوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کریں پھر سے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں، اے دیوانو ذرا دیکھو، ہر طرف زنجیریں ہی زنجیریں ہیں، ہماری بس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو آزاد کریں۔ اب پانچواں شعر دیکھیے۔ اب جی کے بہلنے کی ایک یہی صورت بیتی ہوئی کچھ یادیں ہم یاد کریں پھر سے۔ شاعر اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ میرا دل محبوب کی یاد سے ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ اب اس کے بہلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے
کہ عشق کی راہ میں پیش آئے حالات نظروں کے سامنے رکھوں۔ اب غزل نمبر 2 پر نظر ڈالتے ہیں۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ یہ شعر شہریار کی غزل نمبر 2 کا ہے۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر انسان کو ہر وقت اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا جائے یہ کچھ کم نہیں ہے۔ اب جو دوسرا شعر دیکھیں ہیں، گھر کی تعمیر تصور میں ہی ہو سکتی، گھر کی تعمیر تصور میں ہی ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں تصورات اور خیالات کو حقیقی شکل دینا مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہر خواہش اس کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان بے بس ہے۔ اب تیسرا شعر، بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے دور ہو گئے ہیں امید ہے کہ ان سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن اس کا یقین بہت کم ہے، کیونکہ بچھڑے ہوئے اکثر نہیں ملتے ہیں۔ اب چوتھا شعر دیکھیے، آپ جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس سنیا میں کہیں کچھ زیادہ کہیں کچھ کم ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا بہت عجیب ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے مختلف چیزیں مختلف تعداد میں ملتی ہیں، کسی جگہ کوئی چیز کم اور کسی جگہ زیادہ۔ اب پانچواں آخری شعر دیکھتے ہیں۔ آج بھی تیری دوری ہے اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلی سے نہیں کچھ کم ہے۔ اس شعر میں شہریار اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میرے محبوب تیری دوری اور جدائی سے میں اداس ہی رہتا ہوں، یہ اور بات ہے اب پہلی جیسی اداسی نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کاپیوں پر نوٹ کر کے رکھیں گے تاکہ آپ کا امتحان اچھی طرح سے کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔